السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ بازار میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں 2 تھیلے لیے کھڑی تھی۔ وہ بیچاری بوڑھی اتنی ضعیف اور کمزور تھی کہ ایک تھیلا ہاتھ میں اٹھاتی تھی تو دوسرا تھیلا زمین پر گر جاتا تھا۔ وہ بیچاری ایک ایک کر کے تھیلا اٹھاتی تھی اور آگے جاتی تھی، اور اسی طرح مسلسل ایک تھیلے کو آگے رکھ دیتی تھی، دوبارہ سے دوسرا تھیلا لینے واپس اسی جگہ پر آتی تھی۔ سب کی نظر پڑ رہی تھی۔ وہ بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہے جو میرا یہ سامان گھر تک پہنچا دے۔ سامنے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ پاس آ کر اس بوڑھی عورت کو فرمایا، اے اماں، کیا میں تھیلا اٹھانے میں مدد کر سکتا ہوں؟ اب اس بوڑھی ماں نے جواب دیا کہ ایک تھیلے کو تو اٹھا لے اور ایک تھیلے کو میں اٹھا لیتی ہوں۔ نبی نے کہا، ماں رہنے دو۔ نبی نے ایک تھیلا کندھے پر اور دوسرا تھیلا دوسرے کندھے پر ٹانگ لیا اور اس بوڑھی کے آگے آگے چلنے لگے۔ وہ بوڑھی عورت پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دعا دیتی رہی کہ اے جوان، اوپر والا تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اوپر والا تجھے سلامت رکھے۔ پھر اچانک وہ بوڑھی عورت ایک سوال کرتی ہے کہ بیٹا، کہیں تیرے کندھے تو دکھ نہیں رہے ہیں؟ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کندھا تو دکھتا نہیں، مگر میری ماں اگر تیرے پاؤں دکھتے ہو تو بتا، تجھے بھی کندھے پر بٹھال کر گھر چھوڑ دوں۔ تب اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سلامت رکھے۔ چلتے چلتے جب بوڑھی اماں کا گھر قریب آ گیا، تب اس بوڑھی اماں نے کہا، یہ میرا گھر ہے۔ یہ سنتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تھیلے کو نیچے رکھ دیا اور کہا، ماں اب میں جا رہا ہوں۔ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ تو نے میرے تھیلے کو اٹھایا، اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ نبی کی آنکھ سے موتی کی طرح آنسو کا قطرہ زمین پر نیچے گر گیا اور کہا کہ میں نے آپ کو ماں کہا ہے، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں سے مزدوری لے سکتا ہے؟ بھلا یہ سن کر رو پڑی، کہنے لگی، لا ابنی، جس کا ارتھ ہے نہ میرے بیٹے نہ میرے بیٹے، نہیں لیتا کوئی مزدوری، اپنی ماں سے مزدوری کوئی نہیں لیتا۔ آج سے میں تمہاری ماں ہوں، مکے میں ایک زمانے سے رہتی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے۔ کہا، اماں بتا تیری کیا بصیرت ہے؟ تب بوڑھی ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، مکے میں بہت وقت سے رہتی ہوں، بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ مکہ کے اندر ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، اس کی جال میں کبھی مت پھنسنا، وہ میاں بیوی کے بیچ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے۔ اور بیٹا سن، وہ جادوگر ہے، لوگ اس کو نجومی کہتے ہیں اور لوگ اس کو مجنون بھی کہتے ہیں۔ بیٹا اس کو دیوانہ کہتے ہیں، اس کے پاس کبھی مت جانا۔ نبی کی آنکھوں میں یہ سنتے سنتے آنسو آ گئے۔ کہا، ماں جیسا تو نے کہا ویسا ہی کروں گا۔ تو بوڑھی تجربہ کار عورت تھی اور پوچھنے لگی کہ بیٹا تو روتا کیوں ہے؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کوئی بات نہیں ماں، جب تمہیں دوبارہ کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ تب اس بوڑھی عورت نے کہا، تجھے اس اماں کا واسطہ، تو آخر روتا کیوں ہے؟ بتا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ماں، تو جس محمد کے ڈر سے مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہے، جس محمد سے تو مجھے روک رہی ہے، وہ محمد کوئی اور نہیں، وہ محمد میں ہی ہوں۔ میرے دوستو، وہ ماں تھی۔ ماں نے محمد کا جملہ سناتے ہوئے کہا، بیٹا محمد تو ہی ہے۔ تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی ہے کہ اگر تو واسطہ میں جادوگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر مکہ واسی کو جادوگر بنا دے۔ اگر تو نجومی ہے تو اللہ مکہ کے اندر رہنے والے ہر انسان کو نجومی بنا دے، اور اگر مجنون ہے تو اللہ ہر مکہ میں رہنے والے شخص کو مجنون بنا دے۔ تب وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، بیٹا تو جادو نہیں ہو سکتا، تو نجومی نہیں ہو سکتا، تو مجنون بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج اس زمین کے اوپر گواہی دیتی ہوں، اللہ نے تجھے اس زمانے کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بوڑھی ماں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو اس بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا ماں اپنے بچوں پر احسان کرتی ہے، تو ایک پہلا ایسا بیٹا ہے جو اس ماں پر احسان کر کے جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔